کس طرح پورے اترے؟ ان کے دل میں سچا ایمان تھا اور وہ سچے عاشق تھے، رسول اللہ کی محبت سے ان کے دل معمور تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سچے عاشقوں کے قدموں کی خیرات ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ آج میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خواب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگرچہ احادیث کی کتابوں میں ان کے علاوہ بھی بہت سارے خواب ہیں جو حضور نے بیان کیے، لیکن میں نے قلت وقت کے پیش نظر چند ایک خواب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے یہ خواب کی جو شرعی حیثیت ہے وہ بیان کروں گا۔ عام آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس میں وقت کا عمل دخل کتنا ہے کہ کس وقت دیکھا ہوا خواب ٹھیک ہوتا ہے، کس وقت دیکھا ہوا خواب نفسانی ہوتا ہے، اور خواب کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے، اور خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، صحابہ اور اولیاء کے خواب کیسے تھے، یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ مسجد کا فالتو سامان بیچ کر پیسے مسجد کے فنڈ میں جمع کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسجد کا کوئی ایسا سامان ہو جو کسی استعمال میں نہیں آ سکتا، مسجد کے کسی استعمال میں نہیں آ سکتا، اگر آپ اس کو بیچتے نہیں تو وہ پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، اس سے مسجد کے حوالے سے کوئی اور نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اس کو بیچا جائے، تو اس صورت میں اس سامان کو بیچ کے پیسے مسجد پر خرچ کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں اس پر فتویٰ موجود ہے کہ مسجد کی وہ زمین جس کو کوئی راستہ نہیں لگتا، وہاں پہنچ نہیں سکتے، اس زمین سے کوئی اور نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا، تو اب اس زمین کو بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، وہ آبادی میں ایسی جگہ آ گئی ہے کہ جہاں چاروں طرف سے راستہ بند ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر فتاوی رضویہ میں فتویٰ لکھا ہے، اسی کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مسجد کا وہ سامان جو مسجد کے کسی کام نہیں آ سکتا، اسے بیچ کے پیسے مسجد پر لگائے جا سکتے ہیں۔ کسی دوست نے کہا ہے کہ اگر پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منظوری پر بنا ہے تو یہ بن کر ٹوٹا کیوں ہے، یعنی تقسیم بنگال کیوں ہوئی ہے؟ حضور نے جو بننے کی منظوری دی تو اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اس پر بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت ایک بزرگ نے خواب دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہے، اولیاء کرام حاضر ہیں، پاکستان پر جن بزرگوں کی ڈیوٹی ہے انہیں پیش کیا گیا ہے، وہ حالات سنا رہے ہیں۔ وہ حالات سنتے ہوئے حضور نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور پھر آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا، وہ ظلم سن کے جو حضور کی امت پہ کیے گئے، پھر حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو جا کے یہ پیغام دے دو، جب تک وہ عیاشی اور فحاشی نہیں چھوڑیں گے اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد ان کے شامل حال اس وقت ہوگی جب وہ میری تعلیمات کو اپنائیں گے، میرے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہاں تک تو اس خواب کا تذکرہ ہے کہ جس میں حضور نے یہ وعید سنائی ہے کہ یہ لوگ عیاشی اور فحاشی میں پڑ گئے، اس وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور جہاں تک پاکستان کے مستقبل کا تعلق ہے، اس پر بھی کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب مشرقی پاکستان دوبارہ مغربی پاکستان سے مل کے ایک ہی پاکستان بنے گا، اور کشمیر بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا۔
پاکستان عظیم پاکستان بنے گا اور ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ اس پر بھی کئی بزرگوں نے اپنے مکشوفات کو بیان کیا ہے۔ تو چونکہ آپ نے سوال میں بھی خالصتاً ایک خواب کو ہی بنیاد بنایا ہے، جسے حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخو پورہ میں بیان کیا تھا کہ جب انہوں نے تحریک پاکستان کے دور میں پاکستان کے حق میں نعرہ لگوایا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ نادان ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، مجھے تو کل رات خواب میں حضور نے مبارک دی ہے کہ پاکستان کی منظوری میرے دربار سے ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان بنے، حالانکہ بڑے مشکل حالات تھے، پاکستان بنا ہے تو یہ انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اگرچہ حالات دیگر گوں ہیں، پریشان کن ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کئی دفعہ تاریخ میں ایسے حالات آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے اسلام بس ایک رات کا مہمان ہے، صبح اسلام ختم ہو جائے گا۔ جب 8 جوان ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ آ گئے تو کافر یہی سمجھتے تھے بس ایک رات کا مہمان ہے اسلام، رات حضور شہید ہو جائیں گے، صبح اسلام ختم ہو جائے گا۔ پر اللہ نے حضور کو تلواروں کے سائے سے نکالا ہے، حضور نے ہجرت فرمائی ہے، اور پھر دیکھیں اسلام کا سورج کیسے طلوع ہوا ہے۔ جب حضور حدیبیہ کی طرف تشریف لے گئے اس وقت بھی یہودیوں نے اور منافقین نے کہا یہ واپس بچ کے نہیں آئیں گے، لیکن حضور صلح فرما کے آئے تو اللہ نے فتح کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہماری تاریخ میں کئی ایسے موقع آئے ہیں جب دشمنوں نے کہا کہ اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہی حالات آج کل پاکستان پہ بھی نظر آتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملک ختم ہو جائے گا یا یہ اسلام کی خدمت کے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے بہتر واقف ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے یا وجدان ہے کہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کسی دوست نے تراویح اور وطروں کی نیت جو ہے اس میں فرق پوچھا ہے، تو تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے اور وطر جو ہیں یہ واجب ہے، تو دونوں کی نیت میں یہ فرق ہوگا کہ جب آپ تراویح کی نیت کریں تو سنت کی نیت کریں کہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے حضور کی سنت میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب تراویح کی نیت کریں گے تو اس میں سنت کی نیت کریں گے، اور جب وطروں کی نیت کریں گے تو اس میں واجب کی نیت کریں گے۔ فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ واجب کا ہے، اور واجب کے بعد جو درجہ ہے وہ سنت موقدہ کا درجہ ہے۔ ایک سوال پہلے بھی آیا تھا کہ اگر کسی آدمی نے 8-10 تراویحاں پڑھی ہیں، پھر اس نے وطر پڑھ لی ہیں، بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو ابھی تراویحاں پڑھنی ہیں، تو کیا وہ وطروں کے بعد جو تراویحاں رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا ویسے کسی نے وطر پڑھ لیے ہیں اب وطروں کے بعد تراویحاں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد ہے۔ عشاء کے فرضوں سے پہلے کوئی تراویحاں نہیں پڑھ سکتا۔ عشاء کے فرض پڑھ لیے تو اب آپ تراویحاں پڑھ سکتے ہیں، اگر وطر پڑھ لیے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، وطروں کے بعد بھی تراویحاں ہو سکتی، لیکن تراویحوں کے لیے جو شرط ہے وہ عشاء کے فرض ہے۔ جب تک عشاء کے فرض نہیں پڑھے اس وقت تک تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ اگر عشاء کے فرض پڑھ لیے ہیں تو پھر وطروں سے پہلے تراویحاں پڑھنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے تراویحاں نہیں پڑھی اور وطر پڑھ لیے، اب